السلام علیکم ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو اس وقت سب سے بڑا ہتھیار ہے حکومت کے پاس وہ فورن فنڈنگ کیس ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ حکم بھی دیا ہے کہ وہ 30 روز کے اندر اندر اس کیس کا فیصلہ سنا دے۔ یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان صاحب نے کراچی میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اس کیس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این یا جے یو آئی کہ جو فورن فنڈنگ کا معاملہ ہے وہ بھی الیکشن کمیشن نے بڑھا ہوا ہے، تو یہ سب معاملات اکٹھے چلائے جائیں اور اکٹھا فیصلہ دیا جائے۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش کی تو پھر ہم بھی ان کا جینا محال کر دیں گے۔ ایک اعتراض پی ٹی آئی کی جانب سے تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اس وقت مکمل نہیں ہے، ان کے 2 ممبرز کم ہیں۔ جب تک الیکشن کمیشن مکمل نہیں ہوتا تھا وہ اتنے اہم مسئلے کے اوپر سماعت نہیں کر سکتا یا فیصلہ نہیں کر سکتا، تو یہ اب الیکشن کمیشن کی صوابدید ہوگی کہ وہ اس آبجیکشن کو اوور رول کرتے ہیں یا کیری آن کرتے ہیں۔ ہم اس میں آج یہ جائزہ لیں گے کہ یہ جو تینوں چاروں جماعتیں ہیں ان کے اوپر بیسیکلی الزام کیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو پاکستان کے سیاسی جماعتوں سے متعلق جو قوانین ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ فارن فنڈنگ ہو، کتنی ہو، تو کیا اس پارٹی کے خلاف جو اقدامات لیے جا سکتے ہیں، آئین اور قانون اس سلسلے میں کیا کہتا ہے، اور پی ٹی آئی کو ممکنہ جو خطرات ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے پی ٹی آئی کے اوپر پاکستان تحریک انصاف پہ یہ الزام ہے کہ 2008-9 سے 2013 کے درمیان ان کو کوئی تقریباً 80-88 افراد ہیں جنہوں نے کوئی تقریباً 44-45 ہزار ڈالر جو ہے وہ ڈونیشن دی تھی، اور وہ کسی کھاتے میں نہیں درج ہے، اور کچھ اس میں ایسے افراد ہیں کہ جو غیر ملکی ہیں، وہ پاکستانی نہیں ہیں۔ یہ ان کے اوپر بیسیکلی مین ایلیگیشن ہے، اور اکبر ایس بابر جو ان کے پرانے سیکرٹری اطلاعات بھی رہے ہیں انہوں نے یہ کیس کیا تھا۔ اور پھر جو ساری اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور نے بھی کچھ رپورٹ تیار کی تھی، پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اپنی ایک سیکورٹی کمیٹی بنائی گئی تھی مارچ 2018 میں، جس نے کوئی مور دین 90 ہیئرنگز کی، اور 4 جنوری اس سال 4 جنوری کو اپنی رپورٹ پیش کی تھی، اور اس میں کوئی 40,000 ڈونرز آئیڈینٹیفائی کیے گئے تھے تحریک انصاف کے، جنہوں نے کوئی تقریباً 31 کروڑ کی ڈونیشنز دی تھیں۔ جبکہ پی ایم ایل این کے اوپر ایلیگیشن یہ ہے کہ ان کے 9 بینک اکاؤنٹس ایسے ہیں جن کا کوئی رپورٹ ہی نہیں کیا گیا، صرف 2 بینک اکاؤنٹس انہوں نے رپورٹ کیے ہیں کہ کہاں کہاں سے ان کو ڈونیشنز آئیں، کیا آئی ہیں۔ 9 بینک اکاؤنٹس کی کوئی رپورٹنگ نہیں کی گئی اور ان کو چھپایا گیا۔ پی ایم ایل این کے اوپر الزام یہ بھی ہے کہ محترم بے نظیر بھٹو نے اپنی کتاب میں بھی لکھا تھا یہ کہ اسامہ بن لادن سے $10 ملین 1 کروڑ ڈالر جو ہے وہ فنڈنگ لی گئی تھی، اور پھر بے نظیر حکومت کو گرانے کے لیے وہ فنڈ استعمال کیا گیا تھا، تو اس لیے پی ایم ایل این کے اوپر بھی وہی سزا ہونی چاہیے جو پی ٹی آئی کے اوپر اگر آتی ہے۔ اور پھر ان کا جو ڈونیشنز کی مالیت ہے وہ کوئی 450 ملین 45 کروڑ روپے کے قریب بنتی ہے پی ایم ایل این کی، اور اس کے اوپر بھی ہے کہ انڈر رپورٹنگ ہے یہ کوئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے کو 11 بینک اکاؤنٹ جو ہیں کہ وہ چھپائے اور نہیں ظاہر کی، اور پھر جو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین 2 الگ الگ جماعتیں بنائی گئی تھیں، کو تقریباً 10 کروڑ کی ٹرانزیکشن ایسی ہیں جو کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر بھی کچھ خرابیاں پائی جاتی ہیں، اور اسی طرح ان کے بھی کوئی کہا جاتا ہے کہ کوئی 40 سے 45 کروڑ کی جو ہے کہ انڈر رپورٹنگ ہے یا جو ڈونیشنز ہیں وہ نہیں ہے۔ جے یو آئی کے حافظ حسین احمد صاحب نے میڈیا کے اندر پریس بریفنگز اور ٹی وی شو میں یہ کہا تھا کہ جے یو آئی کو بھی غیر ملکی فنڈنگ ہوتی ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے کہ وہ عراق اور لیبیا بھی جاتے رہے ہیں اور وہاں سے پیسہ لے کے آتے رہے، اسی طرح باقی بعض مسلم ممالک ہیں، انڈیا جاتے ہیں جے یو آئی کے قائد جو ہیں، وہاں پہ جو دیوبندی مکتبہ فکر اور جے یو آئی ہند جو ہے وہاں پر ہے۔ تو اس حوالے سے حافظ حسین احمد صاحب نے ایلیگیشنز لگائے تھے، وہ بھی ایک درخواست الیکشن کمیشن میں ہے کہ جی ان کے بھی اکاؤنٹس کا جانچ پڑتال کیا جائے۔ تو یہ معاملات تو ان جماعتوں کے ہیں۔ اب پاکستان میں جو قوانین ہیں جو اس قسم کے معاملات کو ڈیل کرتے ہیں وہ 3، ایک ہے پاکستان پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ جو ہے وہ 1962 کا ہے، پھر اس کے بعد 2002 میں مشرف دور میں پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 ایک جاری کیا گیا تھا، اور پھر 2017 میں الیکشن ایکٹ جو پارلیمنٹ کے ذریعے جو ہے کہ وہ نافذ کیا گیا۔ تو یہ 3 قوانین ہیں جو اس قسم کے معاملات کو ڈیل کرتے ہیں۔ جو 1962 کا قانون ہے اس میں یہ کہا گیا تھا جی کہ سبسٹینشیل فارن فنڈنگ جو ہے کہ قابل ذکر اور بڑی ہیوی اگر ہوتی ہے
تو پھر اس پارٹی کے خلاف اس قانون کی زد میں آ سکتے ہیں. ابھی آگے آپ کو بتائیں گے ہم کہ جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے اس کی جو سیکشن 204 ہے اور سیکشن 212 ہے وہ اس کو ڈیل کرتے ہیں 204 اور 212 کہ اس کے تحت کیا سزا ہو سکتی ہے اور کس کیٹیگری میں فارن فنڈنگ کو ڈیل کیا جاتا ہے. تو 2002 کا جو پی پی او تھا پولیٹیکل پارٹیز آرڈر، اس میں اس سبسٹینشیل فارن فنڈنگ کو اینی فارن فنڈنگ کر دیا گیا تھا کہ کوئی بھی فارن فنڈنگ ہے وہ ممنوع ہے. اسی طرح الیکشن 2017 کا جو قانون ہے اس میں بھی کہا گیا کہ کسی قسم کی بھی فارن فنڈنگ جو ہے وہ ممنوع ہے. تو یہ اب یہ کہنا گیا کہ تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، اس کی تفریق ختم ہو گئی ہے. ابھی جو الیکشن ایکٹ 2017 جو پاکستان میں اس وقت نافذ العمل ہے، اس کا جو چیپٹر 11 ہے اس میں سیکشن 204 جو ہے وہ فارن فنڈنگ کی بات کرتا ہے، اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی قسم کی جو فارن فنڈنگ ہوگی وہ اس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے. اور 204 کا سب سیکشن 4 جو ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ جی کہ آپ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ غیر ملکی فنڈنگ اس کو ہوئی ہے تو اس فنڈنگ کو حکومت پاکستان بحق سرکار جو ہے وہ ضبط کر لے گی. کہ اگر یہ کہا جا رہا ہے جی کہ پی ٹی آئی کو 80 سے 88 افراد نے اگر کچھ $44,000 فارن فنڈنگ اس کو سپورٹ کیا ہے تو حکومت کے پاس یہ سیکشن 204 کے تحت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ $44,000 جو ہے بحق سرکار ضبط کر لیے جائیں اور ان سے یہ وصول کر لیے جائیں. پہلا تو یہ معاملہ ہے. اب آتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر فارن فنڈنگ یا فارن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کے اوپر پابندی بھی لگائی جا سکتی ہے، ان کو کالعدم بھی قرار دیا جا سکتا ہے. تو اس کے اندر 3 کیٹیگریز ہیں جس کے اوپر اگر کوئی الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہو یا کسی ڈگری کوئی کسی کورٹ کی ہو یا وفاقی حکومت خود یہ سمجھتی ہو کہ ان 3 کیٹیگریز میں کوئی فال کرتی ہے سیاسی جماعت، تو پھر وہ ایک ڈکلیریشن بناتی ہے اس پارٹی کی بندش کے لیے، کالعدم قرار دینے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے یا اس پر پابندی لگانے کے لیے، اور پھر وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھیجتے ہیں. یہ جو الیکشن ایکٹ 2017 کی سیکشن 212 ہے اس کی ذیلی اسٹرک 1 کے تحت یہ طے کیا گیا ہے جی کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ 3 بنیادوں کے اوپر، نمبر 1 کہ اگر کوئی سیاسی جماعت وہ فارن فنڈنگ ایڈڈ جماعت ہو کہ اس کو باہر سے جو ہے کہ وہ فنڈز مل رہے ہوں. اب یہ دیکھنا ہوگا پی ٹی آئی کو کہ کیا یہ صرف ایک خاص مدت کے دوران یہ مسلسل آ رہے ہیں یا کسی وقت میں آیا اور پھر بعد میں رک گیا اور اس کی مالیت کتنی تھی. اب الیکشن کمیشن اس کے اوپر فیصلہ کرے گا اچھا کہ اس کو صرف بحق سرکار ضبط کیا جا سکتا ہے یا وفاقی حکومت سمجھتی ہے کہ نہیں اس کو مسلسل فارن فنڈنگ مل رہی ہے اور یہ اس کیٹیگری میں فال کرتی ہے کہ اس کو کالعدم قرار دے دیا جائے. اور اگر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت جو ملکی خود مختاری یا سالمیت کے منافی سرگرمیوں میں ملوث ہو. اب یہ جو ہے اس میں اگر یہ اس تھیوری کو مان لیا جائے یا اسٹیبلش ہو جاتی ہے جی کہ امریکی سازش تھی اور پاکستان کی خود مختاری یا ان کی یا سالمیت اور خود مختاری کی منافی سرگرمیاں تھی کہ رجیم چینج کے اندر انوالو ہوئے ہیں، تو یہ کیٹیگری وہ ہے جو ان سیاسی جماعتوں کو پابندی کی زد میں لا سکتی ہے. اور تیسری کیٹیگری ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت جو دہشت گردی کے اندر ملوث ہو. تو اب جو اس کیٹیگری میں اس وقت جو جماعتیں آ رہی ہیں وہ پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی یا نون لیگ جو ہے یا جے یو آئی، وہ فارن فنڈنگ جو پہلی بات ہے اس کے زمرے میں آ رہی ہیں. یہ جب اگر الیکشن کمیشن فیصلہ دے دیتا ہے کہ اچھا فارن فنڈنگ ہوئی ہے اور یہ بحق سرکار ضبط کر لیا جائے $44,000، تو پھر وفاقی حکومت ایک ڈکلیریشن بنائے گی اچھا جی کیونکہ یہ فارن ایڈڈ جماعت ہے اور اس کو بیرونی فنڈنگ ہو رہی ہے اور یہ ملکی مفادات کے منافی کام کرتی ہے تو اس کے اوپر پابندی لگائی جائے. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو جو ہے کہ یہ جب 15 دن کے اندر اندر ریفرنس بھیجا جائے گا اور یہ ریفرنس جو ہے پھر سپریم کورٹ آف پاکستان یہ فیصلہ کرے گی کہ آیا واقعی یہ اتنا سبسٹینشیل مواد ہے کہ اس پر پابندی لگائی جائے یا پابندی نہ لگائی جائے. تو وہ حتمی فیصلہ ہوگا. اور سیکشن 213 جو ہے الیکشن ایکٹ کا اس کے تحت یہ ہے کہ اگر کسی جماعت پہ پابندی لگا دی جائے تو پھر اس کے جو ارکان ہوتے ہیں وہ اس اسمبلی میں جو موجود ہوتی ہے اس کی جو باقی ماندہ مدت ہوتی ہے اس کے لیے ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ابھی پی ٹی آئی پر پابندی لگتی ہے تو ان اسمبلیوں کی مدت 1-1.5 سال ابھی باقی ہے تو اس کے لیے ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے اور اگلی دفعہ جو ہے کہ یہ الیکشن لڑ سکیں گے. اور پی ٹی آئی جو ہے کہ وہ بھی شاید اپنا سمبل اور نام بدل کے
نئی رجسٹریشن کروا کے اور نیا سمبل کے ساتھ یا اسی سمبل کے ساتھ دوبارہ اگر آتی ہے تو الیکشن لڑ سکتی ہے. تو یہ ساری سچویشن ہے. لیکن اس میں سب سے اہم بات یہ ہوگی کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ فارن فنڈنگ کس زمرے میں ہے, کس زمرے میں استعمال ہو رہی ہے, اور پھر اس کی جو ہے کہ مسلسل ہو رہی ہے یا کس وقت میں ہوئی ہے. تو یہ فیصلہ جو ہے اس کا الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ہوگا کہ وہ اس چیز کا تعین کریں گے. اور دوسری طرف جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے کہ اگر انہیں اس قانون کی زد میں لایا جا رہا ہے تو پھر ساتھ ساتھ جو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون اور جے یو آئی کے جو معاملات ہیں ان کو بھی ساتھ رکھا جائے, تاکہ سب کے لیے پھر انصاف کا معیار ایک ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی ایک کے ساتھ جو ہے کہ سلوک کچھ ہو اور کسی کے ساتھ دوسرا سلوک ہو. تو ایسی صورت میں پھر یقیناً انصاف کے جو تقاضے ہیں ان کے اوپر سوالیہ نشان ہوتا ہے. اس سے اگر سبھی گریز کریں تو بہت اچھا ہوگا.